أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کل شب جمعہ کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نحل سے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 نعمتوں کا ذکر کیا ہے سورہ نحل میں. جو اس کی فہرست دیکھنا چاہتے ہیں وہ تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر، اس میں سورہ نحل کی تفسیر کے آخر میں انہوں نے 40 نعمتوں کو ایک ساتھ کاؤنٹ کیا ہے. اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے، بڑی معروف اور سادہ تفسیر ہے. اور ان نعمتوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 وجوہات سے کیا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پانے والے بنو. لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بنو. لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم ہونے والے بنو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کو یاد کرنے والے بنو. یہ 5 وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں اور قرآن کریم میں بقیہ مقامات پر نعمتوں کا ذکر فرمایا. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے خود ہماری خلقت. ہماری خلقت خود ایک نعمت ہے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں جو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلق کرتا ہے، اس کے بعد انسان بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر گزار کر بڑھاپے میں پہنچتا ہے، پھر ایک ایسی ایج میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کا وہ سائیکل پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بالکل بچپن میں تھا. اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ارشاد اقدس الہی سورہ نحل ہی میں آیت نمبر 70 کہ واللہ خلقکم، اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، ثم یتوفاکم، اس کے بعد تمہیں موت دے دیتا ہے. وہ کچھ لوگوں کو بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے، لیکن کچھ وہ ہیں ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو پسترین عمر کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں. اس کا ترجمہ قرآن میں آپ بعض ترجمہ میں دیکھیں گے کہ نکمی عمر کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی انسان بھول چکا ہوتا ہے چیزوں کو اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. یہ غور ضرور کیجئے گا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین اب اللہم صل علی محمد و آل محمد اپنے وقت آخر فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. تو وہاں یہ تعلق نہیں ہے کہ علم آ جانے کے بعد کوئی علم چلا گیا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بظاہر ضعیفی کے عالم میں بھی جمل و صفین اور نہروان میں وہی قوت ہے کہ جو بدر و احد و خیبر و خندق میں. تو اس کا تعلق ہم اور آپ جیسے انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، کچھ کو موت آ جاتی ہے، کچھ کو موت اس وقت تک نہیں آتی کہ وہ ایک پست عمر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ انہیں یاد رہتا ہے وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر، لیکن خدا ہمیشہ علیم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے اگلی آیت میں کہ جب ایسا تم پر ہونے والا ہے تو اتنا بچا بچا کر اور ذخیرہ اندوزی کر کے کیوں رکھتے ہو اپنے پاس
اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت تو دی ہے کہ بعض کے پاس زیادہ ہے، بعض کے پاس کم ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان تک کیوں نہیں پلٹاتے کہ جن کے پاس کم ہے، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. جب تمہیں اس عمر کی طرف جانا ہے کہ جب تمہیں کچھ یاد نہیں رہ جائے گا، کوئی قدرت نہیں رہ جائے گی، وہ مال کسی کام نہیں آئے گا. انسان اس دنیا میں آیا ہے، میں اور آپ سبھی، ہم ضعیف آئے ہیں، ویک، اور ہم ویک واپس جائیں گے. ہم برہنہ آئے ہیں، برہنہ واپس جائیں گے. ہم بغیر مال و دولت کے آئے ہیں، بغیر مال و دولت کے جائیں گے. ہمارا پہلا غسل کسی اور نے دیا تھا، ہمارا آخری غسل کوئی اور دے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں پلٹاتے اس رزق کو جو تمہارے پاس اضافی آیا ہوا ہے؟ کیوں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہو؟ آپ آیت کی ترتیب ملاحظہ کیجئے. تو آیت نمبر 70 میں یہ کہا کہ تم ایک پسترین عمر کی طرف پلٹو گے. آیت نمبر 71 میں یہ کہا کہ جو تمہارے پاس زیادہ ہے وہ پلٹاتے کیوں نہیں ان کی طرف جن کے پاس کم ہے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ وہ بھی استعمال میں تمہارے برابر آ جائیں. سبحان اللہ. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اب بھی تم اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ کل شکر پہ بات ہوئی تھی ہماری. کیا اب بھی تم اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ کی نعمت کا انکار یہ ہے، ہم نے کہا تھا شکر کی ایک قسم جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے آگے پہنچاؤ. تو انکار کی ایک قسم یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت عطا کی اپنے پاس روک کے رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اب تم نعمت کا انکار کرو گے، آگے نہیں پہنچاؤ گے کیا تم؟ اب آپ غور کیجئے گا، سورہ یاسین میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، جو آیت تقریباً سب کو یاد ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جب عمر ہم بڑھاتے رہتے ہیں تو خلقت میں کمی کرتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ آنکھیں ویک ہو جائیں گی، سماعتیں ویک ہو جائیں گی، ہارٹ پرابلم شروع ہو جائیں گی، بونز ویک ہو جائیں گی، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ ایک ایسا سائیکل ہے جسے آپ سب محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. ہم آج اپنے بچوں کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ہمارے بچے کل ہمیں بٹھا رہے ہوں گے اگر اتنی توفیق نصیب ہو گئی تو. آج آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، کل آپ کے بچے آپ کو کھلا رہے ہوں گے. آج آپ اپنے بچوں کو واش روم لے جا رہے ہوتے ہیں، کل آپ کے بچے آپ کو واش روم لے جا رہے ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ زندگی میں ہم مشاہدہ کر چکے ہیں اپنے آس پاس. تو جب انسان سن میں بڑھتا جاتا ہے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی خلقت کو گھٹاتے رہتے ہیں. افلا یعقلون، اب بھی کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں، انسان کی کامیابی کے معیار بدلتے رہتے ہیں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن گھوم کر پھر واپس اسی سرکل پہ آتا ہے انسان. 4 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ کپڑوں میں پیشاب نہ نکل جائے. 4 برس کے سن میں وہ بچہ کامیاب ہے. 8 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ اس کو گھر جانے کا راستہ بتاؤ. خود سے اگر کوئی بچہ 8 برس کا ہے، راستہ اس کو پتا ہے، گھر پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا ہوشیار بچہ ہے. 12 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ اس کے دوست احباب اچھے ہوں. غور کیجئے گا. 18 برس کے سن میں کامیابی یہ تصور کی جا سکتی ہے کہ اسے ڈرائیو کرنا آتی ہے، اسے لائسنس مل گیا. 23 برس کے سن میں کامیابی تصور ہوتی ہے کہ اسے اچھی ڈگری مل گئی ہے. جو 4 برس کے سن میں کامیابی تھی وہ 23 برس میں نہیں ہے. 25 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ اسے اچھی نوکری مل گئی ڈگری کے بعد. 30 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ بیوی بچے ہیں، فیملی لائف اچھی ہے. یہ 30 برس کے سن میں ایک اچھی زندگی شمار کی جائے گی. 35 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ اب مال و دولت بھی جمع ہو گیا، کوئی گھر بھی بن گیا. 45 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ اب تک آپ جوان لگتے ہیں. کہتے بھیا بڑے ینگ لگتے ہو، 30s میں لگتے ہو. 50 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ جو بچوں کی تربیت کی اس کا کچھ اچھا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. 55 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ ابھی تک ازدواجی زندگی کی بہاریں قائم ہیں. 60 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اچھی طریقے سے گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہیں. اب آپ اس سرکل کو دوبارہ دیکھیے گا. 18 برس کے سن میں کامیابی یہ تھی کہ آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں. 60 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ نہیں ابھی تک یہ ڈرائیو کر خود سے کر لیتے ہیں. کتنے بزرگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ خود ڈرائیو کر کے آئیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک سکسیس سمجھتے ہیں کہ یہ رات کے وقت بھی بالخصوص اکیلے ڈرائیو کر لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. 60 برس کے سن میں کامیابی. 65 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے خاص ایسی جو بڑی خطرناک ہو. 70 برس کے سن میں کامیابی ہوتی ہے کہ کسی اور کی محتاجی نہیں ہے. 75 برس کے سن میں کامیابی یہ ہے کہ پھر 2 احباب ہیں ابھی تک.
ورنہ آپ کو پتا ہے بالخصوص یہاں کا جو لائف سٹائل ہے اس میں تو بزرگ دیواریں تکتے رہتے ہیں. اگر کسی کا 75 برس کے سن میں بھی کوئی حلقہ احباب ہے جو کمیونٹی کی وجہ سے ہم بہت شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. مجلس امام حسین کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں, جہاں اس کے بے شمار روحانی اور معنوی فوائد ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا حلقہ احباب مومنین میں بنا رہتا ہے. 75 برس کے سن میں کامیابی ہوتی ہے کہ ابھی تک دوست ہوں, جو 12 برس کے سن میں ایک دفعہ کامیابی تصور ہوتی تھی. اور 80 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو. اور 85 برس کے سن میں کامیابی ہے کہ کپڑوں میں پیشاب نہ نکل جاتا ہو. 4 برس کے بعد آپ 85-90 برس پہ وہیں پہ آتے ہیں پھر جو اس وقت کامیابی تھی. یہ ہے کہ ہم جس کا سن بڑھاتے ہیں ننکس فی الخلق, پھر اس کی خلقت گھٹاتے رہتے ہیں. افلا یعقلون, تو تم عقل کیوں نہیں کرتے, موقع سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے. بات واضح ہو رہی ہے. تو کیوں انسان اپنی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے, آخرت کی فکر نہیں کرتا. اور بالخصوص جہاں پر تنازعات ہو جاتے ہیں, میں آپ سے عرض کروں, خود یہ بھی حتیٰ نماز اور باقی عبادتوں سے, کم از کم مستحبی نمازوں نوافل عبادتوں سے بڑھ کر کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ آپ تنازع ہونے نہ دیں. اگر تنازع ہو چکا ہے تو اس میں صلح کا کردار ادا کر لیں, مومنین کو آپس میں ملا دیں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک شخص ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ کہتا ہے کہ ایک کاروان میں تھا, تو اس کاروان میں جو مدیر کاروان اور اس کا داماد, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا میراث کے معاملے پر. تو آپس میں بڑے درگیر تھے. تو مفضل نام کے ایک شخص تھے, وہ انہیں سن رہے تھے, اور وہ کچھ دیر سننے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آؤ میرے گھر آ جاؤ. تو وہ لے گئے ان کو اپنے گھر, اور 400 درہم نکالے جو بہت بڑی رقم شمار ہوتی تھی, اور ان کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا کہ دیکھو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم عہد کرو گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی تمہاری درگیری تھی وہ ختم, جس کا جو حق تھا یا نہیں تھا, بہرحال تمہیں جو حق اپنا سمجھتا تھا وہ تمہیں مل گیا. اب یہ سب جھگڑا ختم کرو, آپس میں صلح کر لو. تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا اتنا نیک آدمی ہے کہ ہمارے آپس کے معاملے میں جو خاص طور پر فائنینشیل معاملہ ہو تو اپنے پیسے نکال کے دے رہا ہے, 400 درہم تم رکھ لو, جھگڑا نہ کرو بس. تو مفضل نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے اپنے پیسے ہیں, یہ مجھے امام جعفر صادق نے دیے ہیں, اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر دو مومنوں کے درمیان آپس میں نزاع ہو رہا ہو مالی طور پر تو یہ رکھنا درہم و دینار, اور ہماری جانب سے ان میں تقسیم کر دینا, یہ کہتے ہوئے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو, یہ لے لو اپنے پاس رکھو. اللہم صلی علی محمد و محمد. یہ ہے افلا یعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, جو اتنی محدود زندگی ہے اس میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہ رکھیے دنیا سے, ویسے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم چونکہ خاکی انسان ہیں تو کسی نہ کسی حد میں ہوتی ہے ہماری اٹیچمنٹ, لیکن بہت زیادہ اس کو نہ بڑھائیے کہ یہاں سے اس اٹیچمنٹ کو چھوڑ کر قبر میں جانا مشکل ہو جائے. تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب پوری دنیا ایک طرح سے بڑے ایک مشکل میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جب واٹس ایپ اور فیس بک ڈاؤن ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب کام کرنا جو ہے وہ واٹس ایپ نے چھوڑ دیا تھا کئی گھنٹوں تک, اور فیس بک نے بھی, اور بڑے میمز بنے تھے اس پر کہ لوگ اپنا وائی فائی ہلا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں, ارے کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں چل رہا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے وائی فائی کا پرابلم ہے, وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سروس پرووائڈر کو فون کر رہے ہیں کہ کیا تم جو ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے, جو انٹرنیٹ چلاؤ. یہ پتہ چلا بعد میں واٹس ایپ ہی ڈاؤن تھا یا فیس بک ڈاؤن تھا. اب اس میں سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور ہونے میں اتنا تڑپنے لگتے ہیں, تو جب پوری دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہوگا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری. اگر اتنی اٹیچمنٹ ہم نے رکھی ہوئی ہوگی اتنی اٹیچمنٹ اگر ہم نے رکھی ہوگی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. ہم چند گھنٹوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور نہیں رہ پاتے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہیں پر بعض پیرنٹس ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں سے گیجٹس لے لیں کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بات کریں, تو
وہ کانپنے لگتے ہیں بچے، یعنی انگزائٹی میں، ڈپریشن میں کانپنے لگتے ہیں، اتنا ان کی عادت ہے. اب اتنی اٹیچمنٹ جب ہو گئی ہے تو دنیا کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. تو اس لیے یاد کیجئے اپنی آخری آرام گاہ کو، ہم سب یاد کریں اور عقل سے کام لیں. افلا یعقلون، اللہ تعالیٰ نے کہا تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس لیے کہتے ہیں قبرستان جایا کیجیے، مرحومین کی زیارت کیا کیجیے. امام نے فرمایا ہے اگر تم ہماری زیارت پہ نہ آ سکو تو ہمارے صالح مومنین کی قبروں پہ جاؤ، ان کی زیارت کرو. تو کتنا سخت ہے یہاں سے یوزولی زیارت پہ جانا. تو آپ اور ہم اگر نہ جا پائیں تو آپ یہاں پر صالح مومنین کی قبروں پہ جائیں، اسی نیت سے کہ جیسے آپ امام کی زیارت پہ جا رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ثواب عطا کرے گا. کہ اگر تم ہمارے ساتھ نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، تمہیں ویسا ثواب ملے گا جیسے تم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ نیکی کر رہے ہو. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان جائے تو جی پی ایس نہ لگایا کریں، اس لیے کہ عجیب سے لگے گا جب قبرستان پہنچیں گے سنتے ہوئے کہ یو ہیو ریچ یور ڈیسٹینیشن. تو آخر میں تو لیکن آخر میں فائنل ڈیسٹینیشن وہی ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور اس کی طرف ائمہ علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں. امام قبروں سے یہ کہتے تھے اے تاریخ قبروں کے باشندوں، تم پہلے چلے گئے ہو ہم سے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. جب تم چلے گئے ہو تو تمہارے گھر ان میں کوئی اور رہ رہا ہے، تمہارے گھر نہیں رہے. وہ جیسے ہی کوئی انسان گزرتا ہے تو وہ تھا یا تھی یہ ہو جاتا ہے، ختم. وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے، وہ مال تمہارا نہیں رہا، ورثہ میں تقسیم ہو گیا ہے، تمہارے رشتہ دار وہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے. امام قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے اب تمہارے پاس کیا ہے؟ ہماری خبریں یہ ہیں، تمہارے پاس قبر میں کیا خبریں ہیں؟ اور پھر امام کہتے تھے کہ یہ اگر بول سکتے تو یہ سب مل کر بولتے کہ ہمارے ساتھ صرف تقویٰ آیا ہے، باقی کچھ نہیں آیا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. اور یہ جو اس کا جو رائے حل بیان کیا گیا وہ کیا تھا؟ نعمتوں کا شکر ادا کریں، مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ کے رضا پہ راضی رہیں. کل کی گفتگو سے جوڑ رہا ہوں بات کو، یہ ٹرائنگل ہے جو بے شمار احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو پلٹائیے بھی اس کی مخلوقات کی طرف، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا. تاکہ جب پلٹا دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پلٹاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی اگر آپ پلٹا دیں گے اس رزق کو تو پھر اللہ کی نعمت کا انکار نہیں ہوگا بلکہ شکر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ